السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے مدینہ شریف میں آرام فرمانے والے آقا، ہم غریبوں کے غم گسار پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود پاک عطیہ پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، کل ہم نے جو ہے دنیا کے سب سے پہلے انسان اور دنیا کا سب سے پہلے نبی کون ہے اس کے بارے میں جانا تھا، ٹھیک ہے؟ تو دنیا کا سب سے پہلے انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ اور دنیا کے سب سے پہلے نبی کون ہے؟ ہاں، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں، ٹھیک؟ اتنا ہم نے جان لیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ مٹی سے بنایا، ٹھیک؟ تو اس سے کیا پتا چلا کہ انسان دنیا پہ جتنے بھی ہیں سب مٹی کے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور جنات، آپ لوگوں نے سنا ہوگا جنات بھی ہیں، جی، جنات بھی اسی دنیا پر ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کس چیز سے پیدا کیے گئے؟ آگ سے۔ کسے؟ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ٹھیک؟ اور فرشتے بھی ہیں۔ فرشتے کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے؟ نور سے پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ تو آج ہم کو جاننا ہے کہ فرشتوں میں اور جناتوں میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جاننا ہے۔ تو فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، نوری مخلوق ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، ٹھیک ہے؟ فرشتے، تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ کس چیز سے؟ ہاں۔ اب ہم میں اور فرشتوں میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھنا یہ ہے جیسے کہ ہم کو کھانا کھانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کو کمانے کی ضرورت ہے، ہاں، ہم کو جینے کے لیے تمام تر کام کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کو آرام کرنے کے لیے رات میں نیند کی ضرورت ہے، مگر فرشتوں کو اس تین چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، انسانوں میں مرد بھی ہوتے ہیں، عورت بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مگر فرشتوں میں نہ تو مرد ہیں نہ عورت ہیں، ٹھیک؟ اس لیے وہ نور سے پیدا کیے ہوئے ایک نور ہیں۔ کیا ہے؟ ایک روشنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرشتوں کا پھر کام کیا ہے؟ تو فرشتوں کا کام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے کاموں کو انجام دینا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو بہت سارے فرشتے ہیں، جن میں سے 4 فرشتے بہت مشہور ہیں۔ کتنے؟ 4 فرشتے، ٹھیک ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے جو نبی دنیا پہ تشریف لاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ان نبیوں تک پہنچاتے تھے۔ کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو پیغام حکم دیتا تھا تو وہ حضرت جبریل علیہ السلام نبیوں تک پہنچاتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ جبریل علیہ السلام کا کام تھا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ سور پھونکیں گے۔ کیا؟ سور۔ آپ نے سنا کہ قیامت آئے گی، سنا ہے نا؟ قیامت آئے گی تو حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ سور پھونکیں گے، ٹھیک ہے؟ سور جو ہے سینگ جیسے بھینس کا سینگ ہوتا ہے، اس کی شکل کا ایک سینگ ہے۔ کیا ہے؟
سینگ ہے۔ تو جب قیامت اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا، ٹھیک ہے، وہ سور پھونکیں گے، کیا کریں گے؟ اس سور میں پھونک ماریں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب پھونک ماریں گے تو اس کی آواز دنیا میں ایسی گونجے گی، جہاں جہاں آواز جائے گی وہ چیز جو ہے ختم ہو جائے گی، ٹھیک، دنیا میں جو چیزیں وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کا یہ کام ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام جو ہے وہ روزی پہنچاتے ہیں، جس سے ہم کو روزی ملتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ٹھیک ہے، اور پانی برسانے کے لیے وہ مقرر کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو یہ سارے فرشتے اور بہت سارے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کاموں کو انجام دیتے رہتے ہیں، ٹھیک۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ ان کو جب اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا تب سے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، عبادت ہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ، ہم لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف، تو وہ درود شریف جو ہے وہ فرشتے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرشتوں کے بارے میں جان لیا آپ نے کہ فرشتوں کا کام کیا ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا۔ تو فرشتے ہماری تمہاری طرح نہیں ہیں، ٹھیک، اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ معصوم وہ چیز، معصوم وہ جیسے کہ ان سے کبھی غلطی ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، کیا؟ جیسے ہم سے غلطی ہو جاتی ہیں، ٹھیک، جگہ جگہ پہ ہم غلطی کر دیتے ہیں بولنے میں، کام کرنے میں، مگر فرشتوں سے کوئی غلطی ہونے کا چانس ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ تو ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرشتوں کے بارے میں جان لیا، فرشتے مرد اور عورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جناتوں کے بارے میں جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، کیا ہے؟ مخلوق ہیں۔ جناتوں میں بھی مرد اور عورت دونوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جناتوں میں مرد اور عورت دونوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کو کھانے کی ضرورت ہے ایسے جناتوں بھی کھانے پینے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کو تمام اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے ایسے جناتوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک۔ جیسے ہم انسانوں میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، ایسے جناتوں میں بھی اچھے لوگ ہیں اور برے لوگ ہیں۔ جیسے ہم میں سے کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک، ایسے جناتوں میں بھی کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں، اب ہم میں انسانوں میں اور جناتوں میں کیا فرق ہے؟ ہم میں اور جناتوں میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ جنات کے اندر وہ طاقت ہے کہ وہ کسی کی بھی شکل میں آ سکتے ہیں، کیا؟ ہاں، انسانوں کے اندر اتنا پاور نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے، مگر جناتوں کے اندر ہے۔ وہ چاہے تو سانپ بھی بن سکتے ہیں، ہاں، چاہے تو کوئی جانور بھی بن سکتے ہیں۔ تو جناتوں کے اندر یہ طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی بھی ایک دنیا ہے جس طریقے سے ہماری یہ دنیا ہے۔ تو ہم نے سمجھ لیا جو ہے فرشتوں کے بارے میں اور جناتوں کے بارے میں۔ تو 3 چیزیں ہم کو معلوم ہو گئی، کتنے؟ پہلی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، کس سے؟ نور سے پیدا کیا ہے۔ فرشتوں کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بندوں تک پہنچاتے ہیں، ٹھیک۔ کچھ فرشتے جو ہے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ جو درود پاک پڑھا جاتا ہے اس کو بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تمام تر کام اللہ تعالیٰ کے فرشتے انجام دیتے رہتے ہیں۔ فرشتوں میں نہ تو مرد ہے نہ عورت ہے، نہ ان کو کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، ٹھیک، نہ سونے کی ضرورت ہے، اور ہم انسانوں کو یہ سب کام کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور جنات جو ہیں وہ انسانوں کی طرح کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 چیزیں پتہ چل گئی، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، جنات آگ سے پیدا کیے گئے، انسان مٹی سے پیدا کیے گئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ 3 چیزیں ہم کو معلوم ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ابلیس ہے، کیا ہے؟ ابلیس
उसके बारे में हमको जो है कल जानना है, ठीक है। इबलीस कौन है, उसका काम क्या है, आपने बहुत सुना होगा इबलीस, शैतान, हाँ, जो इंसानों को बहकाता है। तो कल उसके बारे में हमको जानना है। आज हमको 3 बातें याद रखना है। क्या? फरिश्तों के बारे में, जिन्नातों के बारे में और इंसानों के बारे में, ठीक है। मैं सवाल करता हूँ, आपको जवाब देना है। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने किस चीज से पैदा किया? हाँ, राइट, सबको बोलना है। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने किस चीज से पैदा किया? फरिश्ते मर्द औरत होते हैं या नहीं? अच्छा, फरिश्तों को खाने की जरूरत है? फरिश्तों को सोने की जरूरत है? हाँ, फरिश्तों को अल्लाह ताला ने किस लिए पैदा किया? हाँ, अल्लाह ताला के जितने काम है फरिश्ते अंजाम देते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, जिन्नातों को अल्लाह ताला ने किस लिए पैदा किया? नहीं, जिन्नातों को अल्लाह ताला ने किस चीज से पैदा किया? आग से। जिन्नातों में मर्द औरत बच्चे होते हैं या नहीं? होते हैं। अच्छा, जिन्नातों को खाना खाने पीने की जरूरत है या नहीं? हाँ, जिन्नातों को अल्लाह ताला ने किस लिए पैदा किया? अपनी इबादत के लिए। किस चीज के लिए? अपनी इबादत के लिए। अच्छा, जिन्नात जिसकी शक्ल में आना चाहे आ सकते हैं? आ सकते हैं, उनके अंदर इतना पावर है, ठीक है। अल्लाह ताला ने उनको ये ताकत दी है। अच्छा, इंसानों को अल्लाह ताला ने किस लिए पैदा किया है? इबादत के लिए, ठीक है। और किस चीज से पैदा किया है? अच्छा, इंसानों को खाना खाने पीने की जरूरत है या नहीं? अच्छा, सोने की जरूरत है या नहीं? ठीक है। तो ये हमको 3 बातें मालूम हो गई। इनको याद रखिए और आपस में एक दूसरे से सवाल जवाब कीजिए, ठीक है। हाँ, एक दूसरे से सवाल जवाब कीजिए। कल इंशाअल्लाह ताला हम जो है इब्लीस के बारे में जानेंगे, इब्लीस कौन है, क्या है, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़, फी अमान।